بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الحمد للہ رب العالمین۔ This is سید محسن بخاری فرام UK. Nowadays I am in لاہور۔ آپ کی خدمت میں آج سورۃ قدر، قرآن پاک کی جو آخری چھوٹی صورتیں ہیں ان میں اس بہت ہی فضیلت ہے، اور ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کو جو فرض نمازیں ہیں اس کی پہلی آیت میں پڑھا جائے، اور دوسری آیت میں اگر قل هو اللہ یعنی سورۃ اخلاص پڑھا جائے تو اس کا زیادہ ثواب ہے۔ تو اس کا جو قرآن پاک میں اس وقت ہمارے سامنے قرآن پاک میں جو مکتوبی ترتیب ہے اس کی، وہ ہے 97، اور جو نزولی ترتیب ہے یہ ہے 25، یعنی کہ مکہ معظمہ میں مکی صورت ہے یہ، اور اوائل میں نازل ہوئی۔ اس میں ایسی رات ہے جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں رمضان شریف میں۔ یہ رمضان شریف کے بارے میں یہ ہے کہ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں اس کو پنہا رکھا ہے۔ تو اہل سنت کا یہ ماننا ہے کہ یہ 27 کی رات ہے، اور اہل تشیع کا اجتماع اس پہ ہے کہ یہ 23 ہے۔ قرآن پاک میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈیں، یعنی قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں۔ تو اس میں بعض علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو پنہا رکھا کہ آخری عشرہ جو ہے اس کی طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے۔ اب اس کا کچھ شان نزول میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بنی اسرائیل کیا ایک واقعہ سنایا، جس میں ایک ہستی، ایک شخص ایسے تھے جنہوں نے 1000 مہینہ یعنی کہ 83 ایئرز اور تقریباً 4 مہینے مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، جہاد کیا، اور دن کو جہاد کیا، راتوں کو عبادت کی۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ پتہ لگا تو انہوں نے رشک کے پیش نظر نبی پاک سے فرمایا کہ یا اللہ ہم بھی، یا رسول اللہ ہم بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری تو ایج ہی 60-70 سال ہے آل ٹوگیدر۔ دوسرا واقعہ یہ آیا، نبی پاک نے فرمایا کہ 4 پیغمبر ایسے ہیں جنہوں نے یہی 83 ایئرس اللہ تعالیٰ کی مکمل عبادت کی، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں کوئی نافرمانی کی ہو۔ اس میں حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں، اور حضرت یوشع بن نون شامل ہیں۔ تو یہ دونوں واقعات ایسے ہیں کہ جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں یہ بات ہے کہ کاش ہماری بھی ایج اتنی ہوتی تو ہم بھی یہ جو 83 سال اور 4 ماہ یا 1000 مہینے، اس میں ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بات کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صورت نازل فرمائی ہے کہ اس کی جو اس رات کی ایک رات کی جو عبادت ہے وہ عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو 1000 مہینے یہی 83 ایئرز اور 4 منتھ بنتے ہیں۔ تو اس کا نام ہے لیلۃ القدر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یقیناً ایک ایسی صورت نازل کی ہے۔ انا انزلناہ، ہو کا جو ہے وہ ضمیر وہ قرآن پاک کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم انہیں قرآن پاک میں
لیلۃ القدر نازل کی، پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی عظمت والی صورت ہے۔ وما ادراکا، آپ اس کا ادراک رکھنا بہت مشکل ہے، بہت، یعنی اس کی عظمت بیان کی۔ وما ادراکا ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ صورت جو ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، خیر کا مطلب ہوتا ہے بہتر ہونا۔ تو تنزل الملائکۃ والروح، اللہ تعالیٰ اس میں اپنے فرشتے اور روح اتارتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اور اللہ کے حکم سے یہ امر لے کے آتے ہیں، فیہا حتی مطلع الفجر، اور یہ فجر تک، یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سلامتی اور دعاؤں کی قبولیت، یہ سارا کچھ فجر تک یہ رہتا ہے۔ تو اب اس کی تفصیل میں یہ آتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ کنکریوں کی طرح زمین پر آتے ہیں، یعنی اس کا کوئی بس یہی لکھا ہوا ہے کنکریوں طرح، جیسے مطلب لاکھوں کروڑوں، یہ اللہ کی ذات بہتر جانتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو وہ آ کے انسان کی جو دعائیں سنتی ہیں، جو اس رات میں جاگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تو اللہ تعالیٰ اس رات کی عبادت کو رد نہیں فرماتے۔ تو اب اس میں آگے تھوڑا سا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ روح الامین ہے، لیکن روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ جو روح تنزل الملائکۃ والروح، یعنی ملائکہ اور روح ملائکہ سے علیحدہ ایک ایسی باعظمت چیز ہے کہ جو صرف لیلۃ القدر میں زمین پہ آتی ہے دعاؤں کو سننے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے اور اللہ کے احکام کے پیش نظر۔ تو یہ بہت بڑی رات ہے۔ اب اگر ہم اہل بیت کی تعلیمات اور ان کے مطابق جو تفاسیر ہیں، اس میں میں اس کا تھوڑا سا اپنے ناظرین کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ریسرچ میں کئی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور یہ اس لیے ریسرچ بھی کی جاتی ہے کہ موقع ملے انسان کو کہ وہ خود، آج کل میڈیا کا دور ہے، وہ خود اس پہ ریسرچ کرے، اور اسلام کی یا صحیح دین کی ریسرچ کرنا تو بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اس میں یہ آتا ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ منسوب ہے بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، اور اس کی بہت ہی برکات ہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ حضرت بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو عظمت ہے اس کا ادراک کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو آئیے ہم اس کو اللہ کے حکم کے مطابق جو آخری عشرے کی، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، اس میں تلاش کریں۔ تو اہل سنت کے نزدیک 27ویں رات جو ہے وہ مانی جاتی ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، جبکہ اگر اہل تشیع کی طرف دیکھا جائے تو وہ 19، 21، 23 اور آگے جو 25 اور 27 اور 29 ہے، اس میں 23 کو لیلۃ القدر مانتے ہیں، اور اس میں 19 اور 21 کی بھی عبادات بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سجدے کی حالت میں، جب آپ نماز میں سجدے کی حالت میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو اس وقت ایک دشمن نے آپ پر تلوار کا وار کیا، تو 19 کی شب کو شب ضربت کہا جاتا ہے، وہ بھی عبادت اور بخشش کی رات ہے،
اور 21 کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوتی ہے، تو وہ بھی بڑی افضل ہے عبادت کے لیے۔ تو میں نے دونوں زاویے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ بہرحال اس میں اچھی بات یہ ہے کہ ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو آئیے رمضان شریف آئے تو ہم ان راتوں کو مکمل طریقے سے ان سے فائدہ اٹھائیں اور جنت کے حقدار بنیں، عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔